بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا ویر، آپ کا بھائی چوہدری اعظم، اور آپ دیکھ رہے ہیں ایگری انفارمیٹو چینل ایگری کسان پاکستان۔ کاشتکار بھائیوں، اس چینل پہ آپ کو زرعی معلومات، سبسڈی کی معلومات اور حکومتی پریس ریلیز مہیا کی جاتی ہیں۔ جو دوست میرے چینل پہ نیو ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ رہیے گا۔ آج کی ویڈیو بہت ہی انفارمیٹو ویڈیو ہے۔ آج کی ویڈیو میں 3-4 خبریں اپنے بھائیوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ایک تو سب سے پہلی خبر، کاشتکار بھائی کھادوں کی سبسڈی کے بارے میں تھوڑے سے پریشان ہے کہ ان کو سبسڈی جو ہے وہ نہیں مل رہی، اس حوالے سے پریشان ہے، کافی عرصے سے ان کی ٹینشن بنی ہوئی ہے۔ یہ خبر بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ کچھ کاشتکار جو ہیں وہ ووچر بیگز پہ لگے ہوئے ہیں لیکن وہ پریشان ہے کہ سینڈ نہیں ہو رہے۔ کچھ کاشتکار کہہ رہے ہیں کہ جیز سے سینڈ نہیں ہو رہے، دوسرے نیٹ ورک سے سینڈ ہو رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں تمام تر معلومات آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا، میرے ساتھ ہی رہیے گا۔ کاشتکار بھائیوں، سب سے پہلے آتے ہیں ووچر سینڈنگ کے حوالے سے حکومت کیا کہہ رہی ہے۔ حکومت کی گزشتہ دنوں کسان ڈے کے موقع پہ جو منسٹر ایگریکلچر ہیں، زراعت کے وزیر ہیں، اس کے ساتھ ڈی جی صاحب ہیں، ڈپٹی ڈائریکٹر ایگریکلچر ہیں، وہ تمام زرعی جتنے بھی ہیں ان کے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے ان تمام افسران نے، منسٹرز نے 18 دسمبر کو کاشتکار بھائیوں کے ساتھ کاشتکار ڈے، جو کسان ڈے تھا، وہ منایا، اور انہوں نے کہا کہ کسانوں کے لیے آنے والے دنوں میں بہت اچھی خوشخبریاں لے کے آ رہے ہیں، بہت اچھے ان کے لیے پروگرام جو ہیں وہ ہم لانچ کر رہے ہیں۔ اسی خبر کے ساتھ ساتھ گورنر پنجاب چوہدری سرور صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ 2021 ول بی دا ایئر آف فارمرز۔ 2021 سال جو ہے پاکستان کے کسانوں کے لیے بہت اچھا رہے گا، اور کاشتکار بھائیوں کو ہم مختلف منصوبہ جات کے ذریعے کسانوں کی رہنمائی بھی کریں گے، کاشتکاروں کی سپورٹ بھی کریں گے، سبسڈی کے حوالے سے بھی، فصلوں میں بہتری کے لیے، پیداوار کی بہتری کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں پنجاب کے جو گورنر پنجاب چوہدری سرور صاحب ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پیسٹی سائیڈ اور دیگر جو کیمیکل کی کھادوں میں یا کسی چیز میں ملاوٹ آ رہی ہے، اس کے لیے بھی ہم نے ایک فورس تیار کر لی ہے، جو 2 نمبر کھادیں اور 2 نمبر سیڈ اور 2 نمبر زرعی ادویات جو بنا کے کسانوں تک پہنچا رہے ہیں، ان کی حوصلہ شکنی ہوگی، ان کو پکڑیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ کاشتکار بھائی اپنی فصلوں کی بہتر پیداوار کے لیے جو کھادیں زمین میں استعمال کر رہے ہیں، ان کھادوں پہ سبسڈی مل رہی تھی گزشتہ کئی سالوں سے۔ تو پہلے وہ تعمیر بینک دے رہا تھا، جو ٹیلینار کی برانچ لیس بینکنگ ہوتی ہے وہ دے رہی تھی، اس کے بعد جیز کے پاس آ گیا، اب وہ سسٹم جو ہے HBL کنیکٹ کے پاس چلا گیا۔ لیکن بدقسمتی سے وہ جو برانچ لیس بینکنگ جس سے گورنمنٹ جو ہے وہ فنڈ دینا چاہ رہی ہے، وہ سسٹم صحیح نہیں کر رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک تراشا ہے نیوز پیپر کا، جھنگ پیپر ہے، روزنامہ جھنگ، اور اس کی خبر ہے کہ محکمہ زراعت کے رکے ہوئے جو فنڈز ہیں وہ جاری کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ کاشتکاروں کو جو سبسڈی کی یا فصلوں کی مد میں جو بھی سبسڈی دینی ہے اس کو جلد از جلد کاشتکاروں تک اس کے فوائد جو ہیں وہ پہنچائے جائیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ سپیکر پنجاب اسمبلی چوہدری پرویز الہی صاحب نے بھی کل صوبائی حکومت پہ جو ہیں وہ برس پڑے ہیں، انہوں نے ان پہ برہم ہوئے ہیں، ناراض ہوئے ہیں۔ چوہدری پرویز الہی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کا اگر ٹینور دیکھا جائے، ان کی اگر حکومت دیکھی جائے تو پچھلے ان کے جو کسان دوست منصوبے تھے ان کو ہر بندہ ہی سلوٹ کرتا ہے۔ تو آج کاشتکاروں کے ساتھ اگر 2-4 بندے حکومتی نمائندے کھڑے ہیں، لیکن حکومت کی طرف اگر دیکھا جائے کہ وہ کاشتکاروں کے حق میں کوئی پالیسیاں لے کے آ رہی ہے یا کسانوں کی جو ہیلپ کر رہی ہے، وہ کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی۔ پرویز الہی صاحب نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ مفاد عامہ کے منصوبوں کے لیے جو فنڈ جاری نہ ہونے پر معاملہ اسمبلی کی خصوصی کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا ہے، اور پرویز الہی صاحب کا کہنا تھا کہ اسمبلی کے فیصلوں کو نہیں ماننا تو اسے بند کر دیتے ہیں۔ جو اسمبلی میں فنڈ منظور ہوتے ہیں وہ لوگوں تک اس کی جو سہولیات ہیں وہ پہنچانے کے لیے دیے جاتے ہیں۔ اگر آپ نے فنڈ ہی نہیں دینے، اسی زمرے میں چوہدری پرویز الہی صاحب کی ایک اور میرے پاس جو پریس کا تراشے تھا، ایک اور پریس کا ایک ٹکڑا میرے سامنے آیا، وہ یہ تھا
کہ میں کسانوں کے بارے میں وزیر اعلیٰ پنجاب کو خود جو ہے وہ ریکویسٹ کر چکا ہوں کہ سر یہ پیسا ہوا طبقہ ہے اور ان کی رہنمائی بھی کیجئے، اور ان کے لیے جو حکومت نے اعلان کیا ہے، ان کے لیے جو پیکج تیار کیا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ سالوں کئی پیکجز کا اعلان ہوا، لیکن اس کے جو مراحل ہیں، اس کا جو سسٹم ہے وہ ابھی تک کسی کسان کو نہیں مل سکا۔ تو کاشتکار بھائیوں، اگر اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد تو یہی ہے کہ حکومت جو کسانوں کے لیے کہتی ہے وہ کر نہیں رہی، اور جو کر رہی ہے اس کی کسانوں کو ضرورت نہیں ہے۔ تو اب بات اس امر کی ہے کہ کاشتکار بھائیوں کو سبسڈی کی جو رقم ہے وہ ضرور ملے گی، آنے والے 2-4 دنوں میں ملے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے ای ووچر سبسڈی سینڈنگ کی، تو اس کا سننے میں آیا ہے کہ اس کا سارا سسٹم جو ہے ٹیلینار کے ساتھ برانچ لیس بینکنگ جو ہے نیکسٹ سال سے ٹیلینار کے ساتھ کوئی معاہدہ ہوا ہے، یہ بھی ایک ذرائع سے معلوم ہوا ہے، اور اس معاہدے کے تحت آنے والے سالوں میں جو ہے ٹیلینار ہی کسانوں کو پیمنٹ دے گا۔ 2-4 سال پہلے ٹیلینار کی برانچ لیس بینکنگ نے کسانوں کو صحیح پیمنٹ دی، وقت پہ پیسے دیے، اس میں مسائل نہیں تھے، ایرر نہیں تھے، تو اسی والے سے میں بھی یہ کام ہو۔ اگر یہ کنفرم نیوز جب میرے پاس آتی ہے تو میں ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ کاشتکار بھائیوں، مزید سبسڈی کے حوالے سے معلومات یا کاشتکار بھائیوں کی جو اپنا ایگریکلچر سے متعلقہ کوئی بھی مسئلہ ہو، مسائل ہو، ہمارے واٹس ایپ نمبر 034467275587 پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔